جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھنجھوڑتا ہوں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنیں گی، ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنیں گی، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی، آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا۔ میرے بھائیوں، خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرو، اس حدیث کو یاد کرو۔ پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں، لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں، اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دلوائیے، گھر گھر عورتوں میں تقریریں کروائیے، گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے۔ اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا۔ اور اس دور میں انسان یہ سوچتا ہے بزنس کروں گا تو 10,000 کمانے میں بڑا ٹائم لگے گا، نوکری کروں گا تو 10,000 میں 1 مہینہ لگ جائے گا، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، یہ تو بس ذرا سی بھوشیوانی کرنی ہے کہ ایک اوور میں کتنا رن بننا ہے، کتنا وکٹ گرنا ہے، 10,000 میری جیب میں آ جائیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے، مسلم نوجوان یہ سوچتا ہے اور اس جوا کے کھیل میں شامل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک بار 10,000 جیت گیا، اب لالچ پیدا کہ ارے یار 10,000 میں جیت گیا، 2 منٹ کے اندر 10,000 میری جیب میں، چلو اب اس بار میں 50,000 لگاتا، 50,000 لگاتا ہے، گھر کے زیورات بیچ کر، ماں باپ کی چیزیں اور سامان بیچ کر آج ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد میں جب رقم ہار جاتا ہے، لوگوں کا قرضدار بن جاتا ہے اور پھر اپنا منہ چھپاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ۔ میں آپ حضرات میں جو گارجین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب آپ بزنس کرنا سکھاؤ، جب کاروبار کرنا سکھاؤ، تو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا حلال کمائی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ گھر میں حرام کا لقمہ اگر آئے گا، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام کمائی کا ہو، جب پانی حرام کمائی کا ہو، جب لباس حرام کمائی کا ہو، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج حرام کمائی ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کی دھن میں اندھا بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جانا، کہیں تم دنیا کی چمک دمک میں کھو نہ جانا۔ مال بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہے یہ دیکھ ریاکاری کا فتنہ۔ کوئی عمل کر رہے، کوئی نیکی کر رہے، دکھاوے کا فتنہ۔ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز میں شو آف ہو رہا ہے۔ انسان چندہ دے رہا ہے، فوٹو لے کے دے رہا ہے۔ غریب کو راشن دیا جا رہا ہے، اس غریب کا فوٹو اخبار میں ڈالا جا رہا ہے، میں نے اس غریب کی مدد۔ میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم کچھ نیکیاں تو ایسے کر کے دنیا سے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو بتاؤ یا اللہ کو بتاؤ، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب ان کو غریبوں کو کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم
جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. کہتے ہیں اے غریبو، اے محتاجو، اے ضرورت مندو، ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ریاکاری بہت بڑا فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے میرے. نیکی کر کے آج نیکی کو شو کرنا اور نیکی کو دکھانے کا ماحول ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ریاکاری کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جا، تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جا کے اس سے اپنا بدلہ لے لے. تو یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں. اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھی کہ آپ علم حاصل کرو. آپ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو، آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں. آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے، دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں، اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. ہماری ذات کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں. ہم پیسے والے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائیں. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں. سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں. ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، میں جانتا ہوں اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا ہے، جب شریعت پر چلتا ہے، جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے، جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا، ماں باپ کی مخالفت سہ لینا، گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا، مگر دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، تو اے دین پر عمل کرنے والوں تم اجنبی بن جانا، دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا، میں تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری ہے میرے بھائی، سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے، آپ نے آخری ٹائم قرآن کو کب ہاتھ لگایا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا. مجھے یقین ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی. میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. اللہ کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تجھ کو 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی، تو نے کہاں گزارا؟ پتہ یہ چلے گا 60 سال میں ہم نے 30 سال موبائل پر اور سوشل میڈیا پر برباد کر دیا. میرے بھائیوں، یہ فیس بک کی دنیا، یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ جنت آپ کو نہیں دلائے گی، یہ آخرت میں کامیابی نہیں دلائے گی. آخرت میں آپ کے نیک اعمال آپ کو کامیابی دلائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں، جنازے اٹھتے ہیں، ضروری نہیں 70 سال والوں کے ہی جنازے اٹھتے، 60 سال والوں کے جنازے اٹھتے. ہم نے 20-20 سال کے نوجوانوں کے جنازے دیکھے ہیں. اور اب تو ابھی بنارس میں ایک ایسی بیماری چلی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں
کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی، کورونا پوچھ کے نہیں آیا تھا۔ ہم نے کورونا کا مشکل دور بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں، اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اپنی زندگی کے ایک منٹ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء حق سے جڑیں۔ ابھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا میں اور فیس بک پر پھیلی ہوئی خبر کی بنیاد پر کوئی سٹینڈ نہ لیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارے علماء کا سٹینڈ کیا ہے۔ ہمارے علماء ہم سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں۔ علماء حق جو ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان کا سٹینڈ کیا ہے۔ جذبات کی آندھی میں مت بہنا میرے بھائیوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں اپنا اسٹینڈ بنانے سے پہلے اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق کو اور باطل کو الگ کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، حق کو پھیلاتے رہیں گے۔ آج بھی وہ علماء موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے۔ اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ اور میرے بھائیوں آخری چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے، اور اس دور میں اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ۔ اے میرے صحابہ، وہ دور بھی کیا دور ہوگا جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دنیا سے چھانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے، فتبقى فیہ حثالۃ من الناس، اور دنیا میں کوڑا کرکٹ جیسے لوگ بچیں گے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بچیں گے۔ بھائی ہم اور آپ اگر اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ہم اور آپ تو کوڑا کرکٹ ہے، نہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے، نہ ہمارے عمل میں تقویٰ ہے، نہ ہمارے چہرے پر دینداری ہے، نہ ہماری صورت میں دینداری ہے، نہ ہماری سیرت میں دینداری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ اور بیکار قسم کے لوگ بچیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی جب وہ دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی حدیث کو سن لو اور اس کو گرے بات کو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے جب وہ دور آ جائے تأخذون ما تعرفون، جو چیزیں دین کے اندر اچھی ہیں، جن کو تم جانتے ہو، ان کو اپنا لینا اور پکڑ لینا۔ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور جو چیزیں شریعت کی نظر میں بری ہیں، خراب ہیں، ان کو چھوڑ دینا۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور اپنے پریوار، اپنے بال بچوں کی فکر کرنا۔ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عام لوگوں کے چکر میں مت پڑنا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا سب ہم سے حساب بات ہوگا۔ پہلے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے، ہمارا پریوار کہاں جا رہا ہے، اس کا حساب پہلے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنے پریوار کو دین کی دعوت دی تھی۔ آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی، تو پہلے اپنے پریوار کی فکر کرو اور دعا کرتے رہو اللہ سے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور ہمارے دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اس اللہ سے دعا کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے۔ اس اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ایک دعا سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کام کرنے کا، برائی کے کام چھوڑنے کا، اور غریبوں سے محبت کرنے کا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے بلانا تو اس حال میں بلانا کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ میرے بھائی یہ میں نے دعا پڑھ دی ہے، اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے پریوار کو زمانے کے فتنوں سے بچا۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائیوں، اور فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے بادروا بالاعمال فتنا۔ فتنوں کے دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا، دیر مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خطرناک دور آ جائے گا، صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ یہ نبی کا دور نہیں ہے میرے بھائی، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ
تقویٰ کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کی جتنی فکر کر سکتے ہو کرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زمانے کی برائیوں اور فتنوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے، جن کی محنت اور کوششوں سے اور جن کے تعاون سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس عیدگاہ کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس عیدگاہ کے کام کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے، جن ماں بہنوں نے عیدگاہ کے اس معاملے میں حصہ لیا ہے، چندہ دیا ہے، دان دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو، ان کے دان کو قبول کرے۔ اور جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، جب تک یہ عیدگاہ رہے گی اور ہر سال یہاں عید کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی رہے گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میرے بھائیوں، اس نیکی کے کام میں آپ حصہ لیں۔ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔